The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزدك بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کے وجود مبارک قال اللہ تعالی فی القرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال الامام احمد رضا خان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا چہرہ قال اللہ تعالی فی القرآن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها وقال الامام احمد رضا خان، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اس ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی زبان مبارک قال اللہ تعالی فی القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وقال الامام احمد رضا خان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ہاتھ قال اللہ تعالی فی القرآن ید اللہ فوق ایدیہم وقال الامام احمد رضا خان، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل قال اللہ تعالی فی القرآن علی قلبک لتکون من المنذرین وقال الامام احمد رضا خان، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا سینہ قال اللہ تعالی فی القرآن الم نشرح لک صدرک وقال الامام احمد رضا خان، شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اس ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ادب قال اللہ تعالی فی القرآن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وقال الامام احمد رضا خان، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری گفتگو کی ہیڈنگ ہے عالم ہے تو عالم ہے، عالم نہیں تو عالم نہیں. 3 پوائنٹ ہے. ایک یہ اللہ ہے، دوسرا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل اور نظریات کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا، تیسرا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن سے لے کر امام مہدی تک غوثیت کی کرسی پر فائز ہے. سب سے پہلے اللہ ہے،
جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں اس کو اکارڈنگ ٹو دینیات جمادات کہا جاتا ہے. انسان کی عقل ابتدائی سے اس تجسس میں رہتی ہے کہ who is biggest powerful than all the world. We should pray. دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اسے ڈھونڈا جائے, اسے ڈسکورڈ کیا جائے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. انسان نے اس سلسلے میں زمین کی وسعتوں کو دیکھا, زمین کی توانائی کو دیکھا, قوت جاذبہ اور دافعہ کو دیکھا, ممبئی کی قبرستان میں دفن ہونے والے انسانوں کی ہڈیوں کو دیکھا, ممبئی کے مارکیٹ میں بزنس کرنے والے بڑے بڑے پروفیسر مائنڈیڈ اور جینیس کو دیکھا, اور پھر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہمارا خدا زمین ہے, عبادت اسی کی جائے کیونکہ کاجو کشمش پستہ اخروٹ زمین سے نکلتی ہے. یہ زمین رستم و سکندر کو برتنے کا موقع دیتی ہے اور اس کے بعد کھا بھی جاتی ہے. شیخ سعدی نے اسی کی طرف اشارہ کیا, جہاں اے برادر نہ ماند بکس, دل اندر جہاں آفری بندوبست, مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت, کہ بسیار کس چوتو پرورد و کشت. یہ زمین ہے, انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے, مگر زمین اپنی آگوش میں لے کے اس کی ہڈی تک کو ختم کر دیتی ہے. اس کا مطلب سب سے زیادہ طاقتور زمین ہے. ہم زمین کی عبادت کرتے ہیں تاکہ زمین ہمیں نہیں کھائے, تاکہ زمین ہمیں اچھی غذا دے, زمین ہمارا پروٹیکٹ کرے. انسان نے زمین کی پوجا شروع کر دی, مگر جب عقل آگے بڑھتی ہے اور یہ دیکھا کہ 100 گرام پتھر کو 200 گرام مٹی کے ڈھیلے سے ٹکرایا تو پتھر نے مٹی کو پاش پاش کر دیا, پیسیز میں تحویل کر دیا, کئی حصوں میں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. انسان نے کلے کو ریجیکٹ کیا اور اسٹون کو سلیکٹ کیا. انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں, زمین ہماری خدا نہیں ہو سکتی ہے, ہمارا خدا پتھر ہے, سب سے زیادہ طاقتور ہے. زمین کو بھی اس نے کئی حصوں میں بدل دیا ہے, کئی حصوں میں کر دیا ہے. انسان دنیائے ٹیکنیکل میں آتا ہے, بڑی بڑی مشین آتی ہے اور بڑے بڑے چٹانوں پر مشین چٹان کو اپنی آگوش میں لے کے دوسری مشین میں ڈال کے پیس کے پاؤڈر بنا دیتی ہے. انسان کی عقل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ نہیں, زمین خدا نہیں, پتھر خدا نہیں, پتھر سے زیادہ طاقتور تو مشین ہے, لوہا ہے, لہذا خدا ہمارا لوہا ہونا چاہیے. اس نے پتھر کو ریجیکٹ کیا اور لوہے کو سلیکٹ کر لیا. ایھا الحدید انک معبود نحن نعبدک ایھا الاسٹیل, او اسٹیل یو آر اور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو. لوہا تو ہمارا خدا ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مگر انسان کی عقل اور پرواز کرتی ہے کیونکہ عقل کسی ایک حد پر رکتی نہیں ہے. آئنسٹائن نے بھی یہ کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی عقل زیادہ سے زیادہ 8% کا استعمال ہو چکی ہے اور ابھی 92% باقی ہے, اور اس 8% استعمال کرنے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جس میں گلیلیو, ٹیکو براہی, کوپرنیکس اور زرقالی, نیوٹن, آئنسٹائن شامل ہے. انسان جب لوہے پر جا کر یہ کہتا ہے تو ہمارا خدا ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن ٹیکنیکل جب آگے بڑھا, مشین آگے بڑھی, انسان نے ایسی مشینیں بنائی کہ لوہے کو پگھلا کر سیال مادہ بنانا شروع کر دیا. 100% سے زیادہ ٹیمپریچر پر لوہے کو رکھا تو اسے مختلف شکلوں میں ڈھالنا شروع کر دیا. انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہمارا خدا لوہا نہیں ہو سکتا. لوہے کو تو آگ پگھلا ڈالتی ہے, لوہے کو تو آگ سیال مادہ بنا دیتی ہے, لہذا ہمارا خدا آگ ہے, ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں. ایھا النار انک معبودہ نحن نعبدک, او فائر یو آر اور گاڈ وی آر پریئنگ فار یو. آگ تو ہمارا خدا ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں تاکہ تو ہمیں جلائے نہیں. یہ ماحول چل رہا تھا, لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے, آگ کی عبادت کر رہے تھے. سائنٹسٹ کا زمانہ شباب پر آتا ہے, آکسفورڈ اور کیمبرج کا وجود ہوتا ہے. انسان ایسے ماحول میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسانوں نے یہ دیکھا
हेलो 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 मीटिंग करो। हेलो 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 मैजिक हेलो हेलो दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अय्युहन नार अन्नके माबूदा नहनु नाबुदुक। आग तू ज़्यादा ताकतवर है, इंसान को जला देती है, बड़े बड़े झाड़ों को जलाकर खाक कर देती है, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्ल और तजस्सुस करती है, रास्ता ढूंढती है, ताकतवर को तलाश करती है। ये देखा कि नारे नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं, बारिश के कतरात आके उसे काफूर कर देते हैं, बुझा देते हैं। अक्ल इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, आग खुदा नहीं हो सकती। जो बारिश से बुझ जाए, जो ख़त्म हो जाए, वो खुदा नहीं है। लिहाजा लोगों ने क्या किया, आग को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो जाती, छठ पूजा वजूद में आता है, समंदर की सतहों की पूजा की जाती। उमर फारूक आज़म के ज़माने में दरियाए नील की पूजा की जा रही थी। खूबसूरत लड़की को हर साल भेंट चढ़ा दिया जाता था। और एक सहाबी के ज़माने में जब ये देखा भीड़ लगी है वह दरियाए नील के किनारे, कहा क्या कर रहे हो? कहा भेंट चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो फिर दरियाए नील जारी रहना छोड़ देगा, पानी आना छोड़ देगा। उन्होंने कहा रुक जाओ, पहले अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म से मसला पूछेंगे, वो जो जवाब देंगे उसके बाद ही तामील की जाएगी। उन्होंने ख़त लिखा, उमर फारूक आज़म जवाब देते हैं और सीधे दरियाए नील को लेटर लिखते हैं, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरे व इन्नल्लाह युजरीक फसलुल्लाह अन युजरीक। दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मैं दुआ कर देता हूं कि वो जारी कर दे तुझे। दरियाए नील लेटर को पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो चलता है, मैं खुद अपनी आंखों से देख करके आया हूँ, आज तक दोबारा सूखा नहीं है। ऐसे भी उमर का जलाल ख़त के ज़रिए वो पा चुका है। हासिल है उसको, हासिल ये कि पानी ने जब आग को बुझा दिया, इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि सबसे ज़्यादा ताकत और वाटर है, सुनामी लहरें हैं, दरिया की रवानी है, दरिया की तुग़यानी है। और जब दरिया में तूफ़ान आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को चंद लम्हों में ज़मीं बोस कर देता वो तूफ़ान। लिहाजा सबसे ज़्यादा ताकतवर पानी है। ऐसे भी 75% दुनिया के अंदर पानी है, बॉडी में 75% पानी है। लिहाजा इबादत वाटर की होनी चाहिए। इसी वजह से छठ पूजा वजूद में आता है। दरिया और यमुना गंगा की पूजा शुरू हो जाती है, दजला और फुरात और नील की पूजा होती रहती है। साइंस और आगे बढ़ती है, टेक्निकल का जमाना आगे बढ़ता है। जब आइंस्टाइन और न्यूटन का नजरिया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाने लगा तो उन्होंने ये कहा बारिश क्यों होती है, बैकिंग क्या है, रीजन क्या है। वजह यह है कि सूरज अपनी शुआ को सतह आबे बहर पर बैठाता है तो समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, वही जागे जाके बादल बन के जमता है, फिर बरसना शुरू करता है। लिहाजा बारिश होने की वजह सूरज है। लोगों ने सबको रिजेक्ट किया और कहा अय्युह शम्स अन्नके मअबूदा नहनु नअबुदुक। ओ सन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। सूरज तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। और साइंटिस्ट ने हमारी गैलेक्सी के अंदर सबसे बड़ा स्टार सूरज को माना है। इस गैलेक्सी के अंदर 8 प्लेनेट है, मर्क्यूरी, ओइनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो को बाद में कुछ लोगों ने खारिज भी कर दिया है। और 146 चांद है। ये 146 चांद तो साइंटिस्ट आज बोल रहे हैं, हम लोगों ने बहुत पहले दरसे निजामी में पढ़ा था कि चांद
جزئی نہیں کلی ہے. نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع کر دے اسے جزئی کہا جاتا ہے, منع نہ کرے اسے کلی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے علماء کرام اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں. اور ہماری گلیکسی میں جو سب سے بڑا اسٹار ہے وہ سورج ہے. 3,33,000 گنا زیادہ وزن سورج کا ہے دھرتی کی بنسبت. 13,00,000 زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے, اتنا بڑا سورج ہے. سورج سب سے بڑا ہے اور اس پر اتفاق دنیا کے تمام دکاترہ, پروفیسر اور تمام بڑے بڑے سائنسدانوں کا ہے. چاہے وہ لٹل فلاور والا ہو, کانوینٹ والا ہو, سینٹ پائس والا ہو, سینٹ جوسف والا ہو, یہ جتنے EBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ والے ہیں سب کے سب یہ کہتے ہیں ہماری گلیکسی میں سب سے بڑا اسٹار سورج ہے, لہذا سب سے زیادہ طاقتور بھی وہی ہے. اور ایسی کتنی زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہے. تو سب سے بڑا اسٹار ہونے کی بنیاد پر آج بھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ سورج خدا ہے, عبادت سورج کی ہونی چاہیے. کفر پر مشیت کو جلال آتا 571 عیسوی رب قدیر نے عبداللہ کی پیٹھ سے, آمینہ کے بطن سے, مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق مکے کی دھرتی پر لفظ محمد سے مسمى پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا. اور ہمارے نبی نے مقام صحابہ میں سورج پر اپنی حکومت کا سکہ چلایا اور کہا پلٹ. یہ پلٹ کہنا جواب تھا. نیوٹن تو بھی آ جا, ڈارون تو بھی آ جا, زرقالی تو بھی آ جا, کیپلر تو بھی آ جا, آکسفورڈ والا تو بھی آ جا, کیمبرج والا تو بھی آ جا, اسپاک والا تو بھی آ جا, دنیا کے تمام سائنسدانوں آ جاؤ. تم جسے سب سے بڑا مانتے ہو وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے, نوکر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس. ماشاء اللہ, بہت خوب. اور جس نے سورج پر حکومت کی وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Our Lord is only Allah. اور ایسے بھی عقل کی بنیاد پر انسان کتا بلی چھچندر کی عبادت کرے, جس کی مرضی ہو عبادت کرے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آج سے 5,000 سال پہلے پنویل جانے کا راستہ کوئی ڈیکلیئر کر سکتا ہے؟ عرب جانے کا راستہ ڈیکلیئر کر سکتا ہے؟ ماضی میں انسان پوچھ کے جاتا تھا, بھائی صاحب عرب جانا ہے, کدھر سے جاؤں؟ رونگ سائڈ جا رہے ہیں آپ, ادھر سے چلے جائیے, رائٹ. یہ کچھ دور اور جا کے انڈیا کے لوگ پہلے ماضی قریب میں 100-200 سال پہلے پوچھ کے جاتے تھے کلکتہ کدھر ہے, ممبئی کدھر ہے, مدراس کدھر ہے. راستہ پوچھا چلنے والوں سے, اس نے جیسا بتایا ویسا چل لیا. اور جگہ جگہ بورڈ بھی لگا رہتا, سگنل بھی لگا رہتا. سگنل سے پہلے انسان جس راستے سے چاہے منزل تک پہنچے, پوچھ کے اور پوچھنے کے بعد وہ جیسا بتاتا انسان اسی کو فالو کرتا. اگر فالو نہیں کرے, پیروی نہیں کرے تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ عقل من حیثو ہی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی ہے, ورنہ عقلاء کو نبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, قرآن و حدیث کو کی ضرورت نہیں پڑتی. عقل اپنے اعتبار سے خطا بھی کر سکتی ہے, صحیح بھی کر سکتی ہے. اسی نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا ثابت کی پیٹھ میں رکھا تو 80 ہجری میں اللہ کا سگنل بن کے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں. نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا شیخ ابو صالح کی پیٹھ میں رکھا, 470 ہجری میں جیلان کی دھرتی پر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا خواجہ غیاث الدین کی پیٹھ میں رکھا, 533 ہجری میں سنجر کی دھرتی پر بھارت والوں کے لیے سگنل الہی بن کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں. اور قرآن شریف کے اندر آیا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا, اور جن پر انعام کیا اس کے بارے میں آیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور صالحین میں امام اعظم داخل ہے, غوث اعظم داخل ہے,
خواجہ غریب نواز داخل ہے، لہذا ان کا جو راستہ ہے وہی صحیح راستہ اور منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے. اور کوئی اگر یہ کہے میں خواجہ کی بات نہیں مانتا، غوث کی بات نہیں مانتا، اب وہ انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. جیسے سگنل کی مخالفت کرنے والا پنویل نہیں جا سکتا ہے، منزل تک نہیں جا سکتا، ایسے ہی غوث اعظم اور خواجہ کی مخالفت کرنے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی سگنل ہے، یہ صرف سنی کو نظر آتا ہے، دیوبندی وہابی کو نظر نہیں آتا، تمہیں لوگ کو نظر آتا ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا بھائی؟ جس طرح پنویل کے ہائی وے پر لگے ہوئے سگنل سب کو دکھتا ہے، کافر، مشرک، جوڈائزم، بوزیم، بوڑھا، بچہ سب کو دکھتا ہے، یہ اسلامک ہائی وے پر غوث اعظم سگنل ہے تو یہ صرف سنی کو کیوں دکھتا، ہم کو کیوں نہیں دکھتا؟ اس کا بہت لاجیکل آنسر ہے. اس ہائی وے پر اگر رات میں آپ چلیں گے تو سگنل اسی وقت دکھے گا جب آپ کے ایکٹیوا میں لائٹ ہوگی، آپ کے ٹویوٹا میں لائٹ ہوگی، فارچونر اور الٹو میں لائٹ ہوگی، ہونڈا اسکارپیو میں لائٹ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سگنل دیکھنے کے لیے تاریکی میں لائٹ چاہیے. سگنل غوث اعظم ہے، دیکھنے کے لیے چھاتی میں ایمان کی لائٹ چاہیے، ایمان کی روشنی چاہیے. اسی سے بات یہ سمجھ میں آئی، مصنوع سے جس طرح سانے پر استدلال کیا جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم کو نہیں دکھتا ہم کو دکھتا ہے. مطلب یہ کہ ایمان ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے. اسلام کے آنے کے بعد اب اگر کوئی مٹی، پتھر، چونا، کنکر، سریا، سیمنٹ کی عبادت کرتا ہے، they are not genius, they are illiterate, they are bullshit, they are nonsense. اسی کو قرآن شریف نے کہا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ بیوقوف ہیں، ڈبل بیوقوف ہیں، اپنی بیوقوفی کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بہت مشہور بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا کسی کو استاذ نہیں بنایا. وجہ یہ ہے کہ استاذ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا پڑتا، اور پوری دنیا پر لازم ہے کہ نبی کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرے. انبیاء تہ کرے زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے، ان کو بھی ہر لفظ اور آیت کا معنی نہیں پتا، ہر لفظ آیت کا معنی ان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے. اس وقت اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بہت ہیوی کمپیوٹر دنیا کے اندر آ چکا ہے، بہت ہیوی کمپیوٹر. اس سے بھی کہا گیا ہے کہ تم قرآن کا مثل لا کے بتاؤ. آپ کو حیرت ہوگی، 1400 سال پہلے قرآن شریف میں یہ چیلنج آیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل لا کر کے بتا دو. اور تم جن انسان سب کو جمع کر لو اور سب مل کر کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے بھی اس کے مثل لا کے بتاؤ. اس وقت بھی عاجز تھے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے باوجود جب اس سے کہا گیا اس کمپیوٹر سے کہ تم قرآن کے مثل لا کے بتاؤ، وہ بھی سائلنٹ ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے. قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں صرف اتنا جان لے کہ ہر ویک بازار عکاظ میں بھیڑ لگتی تھی اور لوگ اشعار کہتے تھے عربی میں اور باپ دادا کی تعریف کرتے تھے، اور جس کا کلام سب سے اچھا ہوگا خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. اسی لٹکے ہوئے کو سبع معلقہ کہتے ہیں، جو باضابطہ درس نظامی میں داخل بھی ہے، ہمارے علماء جانتے ہیں. اور وہ پھر اگلے ہفتے نکلے گا، اس سے اچھا کوئی کلام آئے گا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ سورہ کوثر جا کے لٹکا دو خانہ کعبہ پر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سب مل کے ٹرائی کرتے رہے، آخر میں جا کے ایک نے اس کے آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کی بات نہیں، خالق انسان کی بات ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ، خالق بہت انسان کی بات. ایسے میں اللہ نے نبی کو پیدا کیا اور استاذ نہیں بنایا کسی کو، کسی سے پڑھے نہیں. اور جب عربی بول رہے تھے تو اس طرح عربی بول رہے تھے کہ لوگ حیرت کر رہے تھے، بغیر کسی سے پڑھے لکھے اس طرح عربی بول رہے ہیں.
اور عربی کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں بے شمار زبان ہیں. حضرت آدم کے بارے میں آیا 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. 7 لاکھ زبانوں کا علم. اس میں سب سے زیادہ وسیع، اچھی اور ہیوی لینگویج عربی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے سب عربی بول رہے تھے، کافر بھی مومن بھی سب عربی بول رہے تھے. اور اس کی دلیل الستو بربکم قالوا بلا، یہ دلیل ہے. اور مرنے کے بعد بھی سب عربی بولیں گے. مومن کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی ہے. کافر بولے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. عربی دونوں بولیں گے. عربی جنت کی زبان ہے. عربی سب سے اچھی زبان ہے. ایک صاحب تھے جو بہت یہ دعویٰ کرتے تھے، عربی کی وسعت بتا رہا ہوں، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں اتنی اچھی عربی جانتا ہوں کہ لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ میں عرب کا نہیں ہوں. وہ تھا عجم کا، لیکن عربی بولنے کی بنیاد پر یہ کہا کہ لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے ہیں کہ میں عربی ہوں یا عجمی ہوں، اتنی اچھی عربی بولتا ہوں میں. کسی عربی صاحب نے کہا کہ دیہات میں چلے جاؤ، وہاں پر اگر اس نے پہچان لیا کہ تم عربی نہیں ہو تو تم دعویٰ سے باز آ جانا، اور اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں تم واقعی میں عربی ہو تو میں مان لوں گا تمہارا دعویٰ صحیح ہے. وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آئی من انت، جواب دیا آئین ابوک اريد ان اروح، تمہارے ابو کہاں ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں. اندر سے بچی بولتی ہے ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. وہ آدمی جو عربی ہونے کا اتنا دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں، اس کے سامنے ایک بچی عربی بول رہی ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. پھر وہ آجمی پوچھتا ہے آئین ابوک اريد ان اروح، تیرا باپ کہاں، میں ملنا چاہ رہا ہوں. اس نے پھر جواب دیا ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. اندر سے ماں پوچھتی ہے بیٹی کون ہے، تو بیٹی دروازے سے کہتی ہے لگتا ہے کوئی عجمی ہے، میری بھاشا نہیں سمجھ رہا ہے. اندازہ لگائے عربی کا. اور وہ بول کیا رہی تھی، میرا باپ کھیت گیا ہے، سایہ ڈھلنے کے بعد واپس آ جائے گا. ابی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا، میرا باپ کھیت گیا. وہ دعویٰ سے باز آ گیا. اتنی فصیح و بلیغ عربی کی دنیا میں جب پیارے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ بریلی کا قلندر قلم سے کہتا ہے لکھ مان تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے نظریات کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا. ان کا نظریہ یہ ہے بخاری شریف، یہ بخاری شریف ہے. علامہ زبیدی کی المختصر البخاری، اس میں تکرار کو حذف کر جمع کیا ہے. بخاری شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کیا ہے. اور کیسے جمع کیا ہے ایک بات بتا دوں آپ لوگ کو. امام بخاری جاتے تھے کہ فلاں جگہ ایک صاحب کے پاس حدیث شریف ہے، وہ جاتے تھے ان صاحب سے حدیث شریف لیتے تھے اور پتہ انکوائری کرتے تھے کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. اگر پتہ چلتا کہ یہ زندگی میں جھوٹ بھی کبھی بولا ہے پھر اس حدیث کو بخاری شریف میں کوٹ نہیں کرتے تھے. لاکھوں حدیث شریف یاد تھی امام بخاری کو اور جمع کیا، مگر بخاری شریف میں تمام احادیث کو نہیں لیا ہے. تمام احادیث کو امام بخاری نے نہیں لیا. اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو بہت عام کر دیا لوگوں نے اور خصوصاً بزنس مین نے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلے گا. غلط. جھوٹ کے بغیر سب سے اچھا کاروبار چلے گا اور چلا کے بتایا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بزنس کر کے بتایا. ہمارے نبی بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو امام اعظم بہت بڑے بزنس مین تھے. امام اعظم کے انڈر ٹیکنگ 500 ورکر کام کرتے تھے. امام اعظم کے انڈر ٹیکنگ 500 ورکر، اور سچ بول کے بتایا انہوں نے، سچ بول کے. اگر پتا چلتا کھجور کے ساتھ میں اگر چیٹیاں آ گئی ہے تو چیٹیاں کو واپس کر دیتے، گیہوں کے ساتھ میں گھن آ گیا تو گھن کو واپس کرتے تھے. کچھ بھی زائد نہیں ہونا. کپڑے کو عیب بتائے بغیر بیچ دیا ہے تو قیمت واپس کرواتے تھے. سچ بول کر کے بزنس کیا ہے. اور ان سے بڑا بزنس مین اگر اس زمانے کے حساب سے کمپیرزم کی جائے تو شاید دنیا کا کوئی فرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 1300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 1300 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث شریف جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے. اور قرآن و حدیث میں جو ہے وہ انچینجبل ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، لکلمات اللہ.
वतम्मत कलिमातु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। अनचेंजेबल क्यों है? एक लॉजिक बता दूं आप लोग को, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई ये बोले कि भारत के संविधान तो बदलते रहता है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहता है, डरमन, लीबिया, दोनों, जजायर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग आती रहती है। कुरान के अंदर चेंजिंग क्यों नहीं है? तो उसकी वजह है और लॉजिक क्या है? यकीनन चेंजेबल होना भी चाहिए संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेबल होना भी चाहिए, क्योंकि तकाजा कुछ और है। रोड इधर से निकलेगा मगर इधर से निकलने में गवर्नमेंट का नुकसान है, पेट्रोल ज्यादा लगता है, घर ज्यादा टूटते हैं। कोई ऐसा रास्ता जिसमें कम नुकसान हो, ज्यादा बेनिफिट हो, बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। किस आला हादा शयन आखर, अगर जरूरत है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि एक जमाने में साइकिल आई थी, लोग दूर दूर से साइकिल देखने के लिए आते थे। अबे उसके पास तो साइकिल आई है, एक अजीब मशीन है। इंसान जो 1 घंटे में पहले जाता था अब सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकता है। लेकिन साइकिल वाले को पीछे छोड़ दिया मोटरसाइकिल वाले ने। अब लोग मोटरसाइकिल को अहमियत दे रहे हैं, साइकिल को अहमियत नहीं दे रहे हैं। किसी जमाने में शादी में साइकिल दी जाती थी, घड़ी दी जाती थी और डिमांड की जाती थी, मेरे बेटे की शादी में साइकिल चाहिए और एक घड़ी चाहिए, टाइटनिक घड़ी चाहिए, टाइटन घड़ी चाहिए, रॉडो की घड़ी चाहिए, रॉयल साइकिल चाहिए। हालांकि ये हकीकत है कि जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं ना तो उसमें ये कहा जाता है सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानू नफका के दैन महर 50,786, फला की बेटी, गवाह ये काजी ये, आपने कबूल किया? जी हाँ मैंने कबूल किया। उस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, सिक्के राइजुल वक्त, जो करेंसी चल रही है, अलावा नानो नफका के, यानी बीवी का खर्चा आपको देना है, सकना आपको देना, लिबास आपको देना, खाना पीना आपको देना, उसके तमाम तर जिम्मेदारियां आपके सर है। अब ऐसे में अगर कोई शख्स 5 लाख रुपया मांग करके शादी करता है तो मेरा ये कहना है वो जो निकाह में ये कहता है अलावा नानो नफका के, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि 5 लाख लेकर के 5 साल का नानो नफका तो बीवी की तरफ से आ रहा। तो फिर ये कहना अलावो नानो नफका के, ये झूठ हुआ। वो अपनी कमाई बीवी को नहीं खिला रहा, बल्कि वो जो 5 लाख लाया है तो वो 5 लाख से बीवी की कमाई वो खुद खा रहा, ससुर की कमाई खुद खा रहा। और जब वो इंसान बीवी की कमाई खाएगा तो अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कहां हुआ? अन्निसाउ कव्वामा अलर रिजाल हो गया। बीवी की कमाई खाने वाला मर्द नहीं होता भाई साहब, जहेज डिमांड करने वाला मर्द नहीं होता भाई साहब। अलावा नानो नफका के दिया है और आपने बोला है सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, खिलाऊंगा मैं पिलाऊंगा मैं, फिर आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस वजह से गौर करेंगे आप तो कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर होगी मर्दानगी में। मर्द वो है जो सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक नानो नफका अपने जिम्मे ले और बीवी को निकाह करने के बदले 5 लाख रुपया दे, दैन महर में हैंड टू हैंड 5,500 दिरहम मुस्तफा ने दिया। 500 दिरहम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को हजरत अली ने दिया था। आप निकाह करें और लड़की को पैसा दे, दैन महर के बदले हैंड टू हैंड कैश। वो बहुत सारे लोग माफ कर दीजिएगा, मैं मर गया हूं तो कब्र पे जाके माफी कर देना, ये सब जहालत के रसूमात में से है। असल मर्दानगी ये है कि कैश दे दैन महर और उसके बाद में निकाह करे, डिमांड कुछ भी ना करे, और फिर देखे आपकी जौजा होम मिनिस्टर घर की रहेगी और आप बाहर के रहेंगे, और इस तरीके से जो निजाम चलेगा आपकी जौजा घर में कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जिंदगी गुजारेगी। सुभान अल्लाह। उस घर में तबाही नहीं आती है। बीवी मुंह क्यों चलाती है, मुंह जोड़ी क्यों करती है, आपको क्यों डांटती है, आपको क्यों मारती है भाई साहब? हजरत उमर तो घर में दुर्रा लटका के रखते थे अपनी बेटी के लिए, बीवी के लिए दुर्रा, ताकि डर के मारे कोई गलत सलत काम नहीं करे। और अगर हुक्म करते थे घर वाले तो गुलाम की तरह जाके हुक्म की तामील करके आते थे। ये निजाम है, एक्चुअली निजाम ये है। मगर आज जो मर्द मार खाते हैं बहुत सारी बीवियों से, वजह यह है कि कमाई उसकी खा रहे हैं। बीवी 1 लाख रुपया मंथली कमा के दे रही है और आप कहेंगे कि उसके अंडरटेकिंग, आपके अंडरटेकिंग वो रहे, इट इज इम्पॉसिबल। हासिल ये
سائیکل کے بعد موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ شروع ہوئی. ابھی کچھ اتنے بیوقوف اور حریص لوگ ہیں جو بیٹی کی شادی میں کار مانگ رہے ہیں, 4 ویلر مانگ رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بھی ایک حرام ہے اور اس سے نظام درہم برہم ہوتا ہے. بہت ساری بیٹیاں اس وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور پھر وہ غلط ٹریک پر جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا کلچر ہے. کچھ بھی نہیں مانگے, اللہ و رسول کی رضا کے لیے بہت سمپل طریقے سے نکاح کیا جا سکتا ہے. کیا آپ میں سے موسٹلی آدمی اپنی بیٹی کے رشتہ کے لیے یہ نہیں کہتا اپنے دوستوں کو میری بیٹی 10ویں پاس ہے 12ویں پاس ہے, ذرا پڑھا لکھا لڑکا دیکھنا, گریجویٹ دیکھنا, نوکری والا دیکھنا, پیسے والا دیکھنا. کوئی ہے یہاں پر شانتی نگر آزاد محلہ نام ہے وڈالہ, کوئی ہے ایسا جو اپنی بیٹی کے لیے داماد مسجد میں جا کے ڈھونڈے؟ کون پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا؟ ایسا کوئی فرد ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے, اسلام یہ بتاتا. اور ایک آدمی تھا ایسا, روزانہ مسجد میں پہلی سب میں جا کے دیکھے دائیں طرف کون آ رہا ہے. ایک صاحب دیکھے, بھائی تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی. کہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا نماز سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے, تم میری بیٹی سے شادی کرو. شادی ہو گئی, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ڈولی اٹھ کے گئی بھی گھر. دلہن کی ڈولی جب شوہر کے گھر جاتی ہے, دلہن دیکھتی ہے کہ گھر کے کونے میں ٹوکری میں کچھ چھپا ہوا ہے. اپنے شوہر سے پوچھتی ہے میرے سرتاج یہ ٹوکری میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہا شریک حیات وہ آدھی روٹی ہے جو کل کے لیے بچا کے رکھی ہے میں نے. آدھی روٹی آج کھائی, آدھی روٹی کل کے لیے بچا کے رکھی. یاد رکھیے گا آپ کے پاس ایف ڈی ہے. کتنے حریص ہے وہ لوگ, مادہ پرست ہے. یہ بیٹی کے نام سے, یہ بیٹا کے نام سے, یہ پوتا کے نام سے, یہ پرپوتا کے نام سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آدھی روٹی ہے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری ڈولی کو فوراً میرے گھر واپس کر دی جائے. کہا ہوا کیا؟ کہا آپ کا ایمان تو پرندوں سے بھی زیادہ کمزور ہے. ایک پرندے کو بھی پتا ہے کہ جو اللہ آج کھلایا ہے وہ اللہ کل بھی کھلائے گا. وہ اپنے گھونسلے میں رزق کو جمع نہیں کرتا. کوا مینا یہ اپنے گھونسلے میں رزق کو نہیں جمع کرتے ہیں. اس کو پتا ہے جو اللہ حی ہے وہ کل بھی حی ہے اور ہمیشہ سے حی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسی کی شان ہے. وہ نہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے, اس کی بنیاد پر حیات ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہے. تو جو اللہ رزاق ہے اس پر ایمان پرندوں کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ نے کل کے لیے روٹی بچا کے رکھی. میری ڈولی ہرگز اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتی ہے. واپس کر دی ڈولی کو, واپس کر دی ڈولی کو. آج اگر یہاں پر کسی کو پیسہ مل جائے 1 لاکھ روپیہ تھیلی میں پیک کنارے میں گرا ہوا, انسان دیکھے گا, پیسہ کو دیکھا, اس کے بعد دائیں بائیں دیکھا, چپ چاپ. حقیقت کیا ہنسنے والی بات نہیں, سمجھنے والی بات. اعلان کرے بھائی صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ کس کا ہے, کس کا ہے یہ پیسہ. اور اگر کوئی نہیں ملے تو نوٹ لگا کر کے مسجد کے امام کے پاس جمع کر دے, اور جب تک واپس نہیں آئے تب تک جمع رہے گا. اگر یقین ہو جائے کہ نہیں آئے گا تو اس کو اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا. یہی وقایا, ہدایت, درایا, غرر, شر, کنز, دقائق ہندیہ اور رضویہ میں لکھا ہوا ہے. اعلان کیا جائے یہاں تک کہ یقین ہو جائے, پھر اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے. مگر آج جو حالات ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے, APPLE ایپل گرا ہوا اگر کسی کو مل جائے چپ چاپ کھا لیتا ہے. مگر کمال تو یہ ہے کہ وہ ایپل والے کو ڈھونڈے, بھائی صاحب یہ ایپل کس کا ہے, کس کا ہے. ایک آدمی کو مل گیا تو وہ دیکھا یار یہ ایپل جو ہے پانی میں بہ کے آیا ہے اور یہ ندی ادھر سے آ رہی ہے, ادھر ہی چلنے لگا. جاتے جاتے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کئی میل کے بعد میں ایپل کا گارڈن مل گیا. حضور یہ آپ کا ایپل ہے, ایپل لے لیجئے نا. باغ والے نے کہا یہ ایپل کے لیے اتنا دور آیا ہے, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, لاؤ میں اس کو اپنا داماد بنا لیتا ہوں. اپنا داماد والا لے. ایپل تم نے کھا لیا؟ کہا ہاں حضور کھا لیا, میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, میں غلطی سے کھا لیا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے. کہا نہیں, معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. اندھی لنگڑی لولی گنجی بیری, اندھی لنگڑی لولی بیٹی ہے, اس سے شادی کرنا پڑے گا. اس نے 2 آپشن لیا. He had 2 آپشن. اگر میں نہیں کرتا ہوں,
اندھی لنگڑی لولی سے تو دوزخ میں جاؤں گا، اور اگر کر لیتا ہوں تو یہ 60-70 سال زندہ رہوں گا نا، اس کے بعد تو جنت میں جاؤں گا نا، حور ملے گی نا، غلما ملے گا نا، ہیرے موتی جواہرات کی جنت ملے گی نا۔ تو اس نے یہ سوچا یہ 60 سال تو بہت مختصر ہے۔ اچھا آپ لوگ کو لگتا ہے 60 سال بہت طویل ہے، یہی غلط فہمی ہے۔ یہ 60 سال ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ ہم لوگ رہے ہیں، وہ 9 ہی مہینہ کم کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ادھر 60 سال رہنا ہے۔ اس 60 سال مرنے کے بعد جب آپ اس دنیا میں جائیں گے نا تو یہ 60 سال 9 مہینے سے بھی کم لگیں گے۔ اتنا مختصر تھا میں دنیا میں۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش میں دوبارہ چلا جاتا تو میں بھی ایپل کی معافی مانگ لیتا، میں بھی حرام سے بچ جاتا، میں بھی ایمان لاتا، میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا، مگر چانس نہیں ملے گا۔ یہ موقع ہے، وی ہیو گولڈن چانس، یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے۔ 2 آپشن تھا اس کے پاس، اگر یہ ایپل کی معافی نہیں دیتا تو دوزخ، اور وہ دوزخ ہاتھ کی چنگاری پر ہاتھ پر ایک چنگاری رکھ کے آپ دیکھیں، پوری باڈی میں بے چینی آتی ہے اور پوری باڈی ہی دوزخ میں رہے گی۔ اس نے کہا نہیں وہ دوزخ نہیں چاہیے۔ ہاں بھائی صاحب ٹھیک ہے نا، اندھی لنگڑی لولی ہے، چلے گا نا، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ اب وہ صاحب جب اندر گئے تو دیکھیں بہت خوبصورت لڑکی ہے، فوراً پلٹ کے واپس آ گئے، کہیں دوسری لڑکی کے روم میں تو نہیں داخل ہو گیا؟ تو ایپل والے نے کہا نہیں بھائی صاحب آپ صحیح روم میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ اندھی اس لیے ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے اس نے، وہ لنگڑی اس لیے ہے کہ بازاروں کی آبلا پائی نہیں کی ہے اس نے، دکانوں پہ جا کے خود ہی شاپنگ نہیں کیا اس نے، وہ گونگی اس لیے ہے کہ غلط بات بولا ہی نہیں اس نے، شادی کر لی، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اسی کو دنیا غوث الورا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آئے؟ غوث اعظم انہی ماں باپ کے بیٹے کا نام ہے، ایپل کی معافی مانگنے کے لیے۔ کتنے کم ظرف ہے وہ لوگ جو لاکھوں کا گھوٹالا کر کے بیٹھے ہیں اور یہ دعا کروانے آتے ہیں مولانا غوث الورا صاحب میرا بیٹا نیک اور صالح ہو، دعا کر دیجئے گا ذرا۔ بھائی پیٹ میں حرام کھایا، بیوی کو حرام کھلایا، جب بیٹا ماں کے پیٹ میں تھا تب حرام کھلایا آپ نے، اور کہہ رہے ہیں حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا نیک ہو جائے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل برو؟ تھنک اباؤٹ اٹ کیئرفلی۔ اگر زمین کی چھاتی کو پھاڑ کر کے آپ اگر ببول کا بیج بوئیں گے اور مٹی ڈال کے پانی ڈال کے دعا کریں گے اے اللہ یہاں گریپس دے دے، گریپس دے دے، گریپس دے دے، اٹ از نون سینس۔ آپ نے بیج ببول کا بویا، کیا تو ابو جہل جیسا پیدا ہوگا نا بھائی، اشرف علی تھانوی جیسا پیدا ہوگا نا بھائی، اتبا اور شیبہ جیسا پیدا ہوگا نا بھائی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی جیسا پیدا ہوگا نا بھائی۔ جو حرام کا نطفہ ہے وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے، اور جو حرام کا لقمہ ہے وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے۔ پھر سے جملے کو نوٹ کریں، جو حرام کا نطفہ ہے وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے۔ آج جو نبی کی گستاخی جو عام طور سے ہو رہی ہے، ایک گستاخی پر احتجاج ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو دوسری گستاخی آ جاتی ہے، تیسری گستاخی آ جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ حلالی ہے؟ 1 نمبر کے حرامی لوگ ہوتے ہیں وہ، 1 نمبر کے۔ اور قرآن شریف میں آیا وَتُلِّن بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں اس بات کو، نبی کی توہین کرنے والے یہ حلالی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بازار گرم نہیں ہو ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ ایسے میں اپنی بیوی کو حرام لقمے سے بچائے، حلال لقمہ کھلائے۔ مجھے امام حسن بصری کی بات یاد آ رہی ہے، ان کے پاس ایک عورت شکایت کرنے کے آئی، آپ کے بیٹے نے میرا مٹکا پھوڑ دیا ہے۔ غور کیجئے گا، بہت باریک بات ہے، اور میں کوئی آسمانی اور زمینی بات نہیں کر رہا، میں ایک لاجک بول رہا ہوں، قرآن و حدیث کے دائرے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو مشاہدہ ہے۔ ایک خاتون جا کے شکایت کرتے امام حسن بصری سے، آپ کے بیٹے نے میرا مٹکا گلیل سے نشانہ لگا کے عورت کا مٹکا پھوڑ دیا۔ کس نے؟ امام حسن بصری کے بیٹے نے۔ امام حسن بصری جا کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ پیٹ میں تھا تب آپ نے کون سا گناہ کیا تھا؟ غور کیجئے گا، جب یہ پیٹ میں تھا تب آپ نے کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ خاتون کتنی نیک تھی جو یہ کہہ رہی تھی مجھے کوئی گناہ یاد نہیں ہے۔ آج کی خاتون کو نیکی یاد کرنی پڑے گی، گناہ تو گناہ ہی ہے، فجر میں سو رہی، زور میں سو رہی، عصر و مغرب عشاء میں سو رہی، برائی کر رہی، غیبت کر رہی، نافرمانی کر رہی ہے، امانت میں خیانت کر رہی ہے،
شوہر غائب ہے, وہ چیٹنگ کسی اور سے کر رہی ہے, باتیں کسی اور سے کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوارے لوگ گناہ کر رہے ہیں؟ صرف شادی شدہ لوگ موسٹلی گناہ میں گرفتار ہیں, موسٹلی گناہ میں گرفتار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نان و نفقہ میں کمی کی ہے. ان کو کہا کہ تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں گا. بھائی صاحب, جب بیوی کمانے کے لیے جائے گی تو وہ آفس میں اکیلے رہے گی؟ 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں وہ اکیلے چپ چاپ رہے گی یا آفس کے آنر سے بات بھی کرے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ الموصل الی الخطا خطا, اسلام نے اس راستے ہی پر پابندی لگا دی ہے جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اسلام نے کہا دیکھنا بھی عورت کو حرام ہے؟ پردہ کیوں کہا ضروری ہے؟ دیکھنا بھی حرام ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھنے سے انسان گناہ کرتا ہے, دیکھنے سے انسان خطا کرتا ہے. اور اس سلسلے میں ایک دلیل بتا دوں آپ کو. 1856 عیسوی میں ایک سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے سیگمنڈ فرائیڈ. یہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے آسٹریلیا میں, ناٹ آسٹریلیا, آسٹریلیا. اٹ از بگ سٹی ان یوروپ. پڑھائی کرتا 25 سال ویانا یونیورسٹی میں. یہ ویانا یونیورسٹی وہی ہے جہاں سے ہٹلر فیل ہو گیا تھا, کیونکہ وہ لڑاکو تھا, پڑھاکو نہیں تھا. 25 سال پڑھائی کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ انسان کی باڈی میں 3 صفت ہے, آئی ڈی, ایگو, سپر ایگو. یہ نظریہ اسی کا ہے, نوبل پرائز بھی ملا, عظیم سائنسدانوں میں اس کا شمار بھی ہو رہا ہے. نام یاد رکھیے گا, سیگمنڈ فرائیڈ. باڈی کے اندر 3 چیزیں, آئی ڈی, ایگو, سپر ایگو. فار ایگزامپل, آپ گئے چائے پینے کے لیے, چائے پی لیا آپ نے. پان کھانے کے لیے گئے, پان کھا لیا آپ نے. ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے, کھانا کھا لیا آپ نے. چائے پینے کے بعد دیکھا کاؤنٹر پہ بہت بھیڑ ہے, پتلی گلی سے نکل لیتا, آئی ڈی. کچھ دور جانے کے بعد, نہیں یار یہ تو حرام ہے, پیسہ دے دینا چاہیے. نہیں دیا, ایگو. دے دیا, سپر ایگو. یہ 3 قسمیں اس نے کیا. نوبل پرائز, جینیس, سائنٹسٹ میں شمار. اب ذرا آئیے, ٹھیک اسی سال 1856 عیسوی, یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک سائنٹسٹ کو پیدا کیا ہے. 1856 عیسوی میں ہندوستان میں سائنٹسٹ آیا, اور اس سائنٹسٹ کی عمر تھی صرف 3 سال کے آس پاس. اس سائنٹسٹ کے سامنے سے طوائف کی جماعت جا رہی تھی. اس سائنٹسٹ, 3 سال کے سائنٹسٹ نے اپنا دامن اٹھایا اور آنکھوں کو چھپا لیا. سائنٹسٹ کو دیکھ کر, اس 3 سال کے بچے کو دیکھ کے طوائف عورتوں نے کہا, واہ رے میاں, جس کو چھپانا چاہیے اس کو کھول دیا, اور جس کو کھلے رہنے دینا تھا اس کو چھپا لیا. وہ 3 سال کا سائنٹسٹ بولتا ہے طوائف سے, سن, پہلے نظر بہکتی ہے, تب دل بہکتا ہے, تب انسان خطا کرتا ہے. یہ 3 قسمیں بتا دیا, نظر, دل, انسان خطا کرتا, گناہ کی طرف مائل ہوتا. یہ 3 قسم بتانے والا 3 سال کی عمر میں ہندوستان کا عظیم سائنٹسٹ کوئی اور نہیں, 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تمام سوالوں کا جواب بن کر, نیوٹن کا باپ بن کر, آئنسٹائن کا باپ بن کر, دنیا کے ہر ملل, نہل, فرق, مذاہب, مشارق, مکاتب, تھاٹ آف اسکول سے ابھرنے والے کوسچن کا آنسر بن کر رب قدیر نے نقی علی خان کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں دلاتا ہوا جس ذات گرامی کو پیدا کیا, سنیوں کی آن, بان, شان, امام احمد رضا خان. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ, بہت خوب. آج بھی ہم شان سے کہتے ہیں, اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم, فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم, ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ, بات یہ چل رہی تھی, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سائیکل بنی, موٹر سائیکل بنی, کار بنی, اور اب اس وقت ٹیسلا والا جانتے ہیں کیا کیا, ناسا والے کو بیٹ کر دیا اس نے. وہ اسپیس میں لے جانے کی تیاری کر رہا, اور اس اسپیس سے شٹل اسپیس واپس بھی لائے گا. ٹکٹیں بکنگ ہو رہی ہے, ملین بلینئر پرسن ٹکٹ بک کر رہے ہیں, وہ جائیں گے بھی, گھوم پھر کے واپس بھی آئیں گے.
اس کو فیوچر نہیں معلوم. ٹائٹینک کے پاس گئے تھے نا کچھ لوگ, انجام جانتے ہیں وہ لوگ. میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہونے والا ہے, اور میں یہ امپاسبل بھی نہیں کہتا اس کو, بلکہ میں تو ایک تقریر میں قرآن شریف سے ثابت کیا ہوں, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ضرور سواری کرتے ہوئے ایک پلینیٹ سے انسان دوسرے پلینیٹ پر جائے گا. قرآن شریف میں آیا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, ایک طبق سے دوسرے طرف. رَكِبَ يَرْكَبُ سواری کرنے کے معنی میں آتے ہیں, سوار ہو کر کے جائیں گے. حاصل یہ اس نے بیٹ کر دیا ٹیسلا والے نے ناسا کو, آگے چل کے کوئی ایسا آئے گا جو ٹیسلا والے کو بیٹ کرے گا. باضابطہ آکسیجن, کاربن, ہائیڈروجن, نائٹروجن, فاسفورس یہ اسپیس میں پیدا ہونے لگیں گے اور انسان باضابطہ رہنے لگے گا. فیملی پلاننگ چل رہی ہے, پلاٹنگ کی باتیں چل رہی ہے, وہ سب بھی ہونے لگے گا. ایک دور ایسا آنے والا ہے, انسان رہے گا. بھائی صاحب, ٹیسلا نے ناسا کو بیٹ کیا, ٹیسلا کو کوئی اور بیٹ کرے گا. وجہ یہ ہے کہ 8% عقل یوز ہوئی نا, کوئی 10% یوز کرے گا, کوئی 11%, کوئی 12%, کوئی 13%, کوئی 14%, لیکن قرآن کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے, حدیث کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب قدیر نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں, جتنے عقل مند ہیں, اس میں انبیاء بھی شامل ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, تمام سائنٹسٹ بھی شامل ہے, بڑے بڑے بزنس مین بھی شامل ہے, سب کے سب شامل ہے. ان سب کو کتنی عقل دی ہے پتا ہے؟ ریگستان میں اپنے ناخن کو ڈبوئے ایسے, آپ کے ناخن میں 10-15 ریت کے دانے آ جائیں گے. سمندر میں یہاں پر جوہو چوپاٹی پہ جائے اور اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے, حاجی علی پہ جائے اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے, ایک قطرہ پانی نکلے گا. اس ایک قطرہ کی کوئی حیثیت ہے پورے سمندر کے سامنے میں؟ ایک ریت کے دانے کی کوئی حیثیت ہے پورے ریگستان کے سامنے میں؟ اب یہ سنیں, سیرت النبویہ علامہ دہلان زینی رقم تراز ہے, آدم سے لے کر قیامت تک اللہ نے جتنے انسانوں کو عقل دی ہے وہ ریگستان کے ایک ذرہ ریت کے برابر ہے, اور سراپا ریگستان پیارے مصطفیٰ کو عقل عطا فرما دی اللہ نے. یہ بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں میں, اس کو قیامت تک کوئی اسلام کو اسی لیے اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے, اور اسی لیے انچینجیبل ہے بخاری شریف, مسلم شریف. نبی سے زیادہ ہیوی اور جوامع الکلم سنٹنس کوئی مائیکل اللہ ہی نہیں سکتا ہے. قیامت تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظریات, بخاری شریف, اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. اب ذرا بخاری شریف کی یہ حدیث شریف سن لیں. نمبر 1, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قالوا ومن یابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. بخاری شریف ہے, یہ امام بخاری ہے, یاد رکھیے گا. بچپن میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, ان کی ماں بہت دعا کر رہے تھے, اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھ کی بینائی لوٹا دے, لوٹا دے, لوٹا دے. ان کا نام یاد ہے آپ لوگ کو؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم, یہ امام بخاری کا پورا نام ہے. دعا کرتی رہتی تھی ماں, نیک تھی. ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے, جا اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. صبح دیکھے تو حضرت امام بخاری بالکل دیکھنے اور سننے سمجھنے اور بہترین آنکھوں میں روشنی لے کر کے نمودار ہو رہے ہیں. آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی. خواب میں کون آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ دادا کا نام ابراہیم تھا. یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ گڈو, پپو, پروین نام رکھ کے کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے. کہاں سے شفا ملے گی بھائی؟ بیٹے کے نام نبیوں کے نام پہ رکھے, صالحین کے نام پہ رکھے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھ لیتے ہیں, پھر معنی پوچھنے کے لیے آتے ہیں. اب پروین کا معنی پورے فیروز اللغات میں ڈھونڈ ڈالے, ملتا ہی نہیں رہتا. یہ ہمارے علماء مصباح اللغات میں گڈو کا معنی ڈھونڈیں گے, کہاں سے ملے گا بھائی؟ نام رکھنے سے پہلے پوچھے, یہ نام رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ نام رکھنا چاہتا ہوں, چاہتی ہوں, تب جا کے منزل مقصود تک پہنچ گئے. اصلاح صرف ایک جہت سے نہیں ہونی چاہیے, من کل الوجوہ. آپ سوچے
اپنی زندگی میں یوٹیلائز کرے. حدیث شریف امام بخاری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی, میری ہر امت جنت میں چلی جائے گی مگر من ابا, جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ فرمایا من عصانی فقد ابا, جس نے میری بات مانی وہ جنت میں جائیں گے, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ دوزخ میں جائیں گے. اور نبی کی نافرمانی, نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا, زکات نہ دینا, حج نہ کرنا, ماں باپ کو گالی دینا. ایک آسان بات بتاؤں میں آپ لوگ کو, ہم لوگ ماں سے نکاح نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے بھائی صاحب؟ A question arise in our mind. خنزیر نہیں کھاتا مسلمان, کیوں نہیں کھاتا بھائی؟ کیا وجہ نہیں کھاتا؟ کیا اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ ڈالا میں کوئی نہیں کھاتا؟ یا اس لیے نہیں کھاتا کہ امام صاحب نے کہا کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, ماں سے نکاح کرنا حرام ہے, بہن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ کیوں نہیں کرتا آدمی؟ وڈالا کے لوگ نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتا, یا قرآن میں آیا حرام ہے اس لیے نہیں کرتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ لوگ نہیں کرتے اس لیے میں نہیں کرتا تو یہ دلیل ہی غلط ہے, کیونکہ اسلام لوگ کے حساب سے نہیں چلتا, قرآن و حدیث کے حساب سے چلتا ہے. وہ ماحول کے حساب سے نہیں چلتا ہے. سب لوگ کہہ رہے تھے 360 ہے, 360 ہے, 360 ہے. ایسے میں نبی نے کہا لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے. ماحول میں نہیں چلتا اسلام, ماحول خود بناتا ہے, ماحول خود کریٹ کرتا ہے. اب رہا یہ کہ قرآن میں آیا اس لیے نہیں کرتا, مومن ماں سے نکاح نہیں کرتا, بہن سے نکاح نہیں کرتا کیونکہ قرآن میں آیا ہے. تو بھائی صاحب قرآن میں صرف ماں بہن سے نکاح کرنا ہی حرام تھوڑی آیا, قرآن میں جھوٹ بولنا بھی حرام آیا, لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن میں نماز چھوڑنا بھی حرام آیا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. قرآن میں حرام کھانا, لقمہ باطل مال کھانا بھی حرام ہے, یہ بھی تو آیا قرآن میں, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قرآن میں آیا ماں سے نکاح نہیں کرنا, ہم نہیں کرتے, مگر یہی قرآن یہ بھی بولتا ہے زمین پر اترا کر چلنا بھی حرام ہے, لا تمشوا فی الارض مرحا. قرآن میں آیا بہن سے نکاح حرام, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم. مومن نہیں کرتا, مگر یہی قرآن یہ بھی بولتا ہے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے. اتأکلون لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وڈالا کا آدمی قرآن کے حساب سے نہیں چل رہا, ماحول کے حساب سے چل رہا. دیٹس ریزن ٹو بیکنگ. یہی کارن ہے جس کی وجہ سے ہم متخلف ہیں, یہی وجہ ہے. حدیث نمبر 2 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان إلى آخر. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کچھ فرشتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, بعض نے کہا یہ سو رہے ہیں, اور بعض نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہے, دل جاگ رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث. اب یہاں پر ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, رسول اعظم کا کمال. رسول اعظم کو کوئی بیٹ کیوں نہیں کر سکتا, اس کی وجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے, آنکھیں سو رہی ہے, دل جاگ رہا ہے. بھائی صاحب کوئی کہے یہ ہاتھ جاگتا ہے, واٹ نان سینس. کوئی کہے پاؤں جاگتا ہے, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ فروٹس. پاؤں جاگتا, جاگنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے, سونے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے. منطق کی اعتبار سے دیوار سو رہی ہے, یہ جملہ ہی باطل ہے. نحو کے اعتبار سے یہ جملہ صحیح ہے کیونکہ اس کو مبتدا خبر سے سروکار رہتا ہے, مگر منطق میں معنویت کے اعتبار سے, فلسفہ اور سائنس میں معنویت کے اعتبار سے آنکھیں نبی کی سو رہی ہے, دل جاگ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ایک دن نبی کی چھاتی کو پھاڑ کے دیکھا, فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان. نبی کی چھاتی کو پھاڑا جب میں نے تو یہ دیکھا نبی کے دل میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی تھی, اور جو 2 کان ہیں جو سن رہے تھے. اس کا مطلب ہمارے پاس 2 آنکھیں ہیں, نبی کے پاس 4 آنکھیں ہیں. ہمارے پاس 2, نبی کے پاس 4 کیوں؟ اگر آپ الٹو چلا رہے ہیں یا کیا چلا رہے ہیں یا ٹویوٹا چلا رہے ہیں, ایک گلاس رائٹ میں, رائٹ والے کو دیکھنے کے لیے, ایک گلاس لیفٹ میں, ایک گلاس لیفٹ میں لیفٹ والوں کے لیے, ایک گلاس سامنے والوں کے لیے. ڈرائیور کے اوپر لیفٹ سائڈ میں گلاس ہوتا ہے پیچھے دیکھنے والوں کے لیے. یہ 4 آنکھیں کیوں ہوتی ہے؟
رائٹ والے کو ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے، لیفٹ والے کو بچایا جائے، سامنے والے کو بچایا جائے، پیچھے والے کو بچایا جائے. اللہ نے پوری دنیا کی تخلیق فرمائی اور چلانے کے لیے پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے. خالق کل اللہ ہے، مالک کل، حاکم کل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس لیے اللہ نے ہمارے نبی کو 4 آنکھیں عطا فرمائی. یہ دینیات کی اور نظریات کی باتیں سمجھ میں کیسے آئے گی؟ یہ اس طور سے سمجھ میں آئے گی کہ آپ اپنی مسجد میں جمعہ میں تقریر سے پہلے جائیں گے. اور آئندہ مولانا ایوب صاحب کہاں ہے؟ آئندہ جلسہ کرائیں گے تو خواتین کے لیے معقول انتظام ہونا چاہیے. اور جمعہ میں آپ لوگ تقریر میں پہلے سے جائیں. ہم سے اچھی تقریر مولانا غوث الورا صاحب کی ہوتی ہے، آپ کے امام صاحب کی ہوتی ہے. ہم سے اچھی تقریر، ہم ایک تقریر کئی جگہ کر لیتے ہیں، ہر جمعہ نئی نئی تقریر کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا 1400 سال ہو گئے نبی کو بولے ہوئے، وہی جملہ بغیر زیر و زبر کی تبدیلی کے آپ کی مسجد کا امام بولتا ہے. اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر پورے بھارت آؤٹ آف بھارت میں بولتا ہوں کہ اگر 10 کروڑ کی مسجد بنا لے، مسجد سے جا کے کہے مسجد صاحب آپ تو 10 کروڑ کے ہیں، بتائیے نا وضو میں کتنے فرائض ہے؟ مسجد بتائے گی وضو میں 4 فرائض ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا. نہیں، محراب صاحب آپ تو مکرانہ سے راجستھان سے آئے ہیں، آپ تو 50,000 کے، بتائیے نا غسل میں کتنی فرائض ہے؟ کیا محراب بتائے گا غسل میں 3 فرائض ہے؟ کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا. نہیں، ٹائم ٹیبل صاحب آپ بتائیے نا. آپ تو ٹائم سے بولتے بھی ہیں، آپ تو کئی ہزار کے ہیں، سگنل دیتے ہیں، ٹائمنگ بتاتے ہیں. آپ بتائیے نا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ وہ گھڑی بتائے گی. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید، نماز، روزہ، زکات، حج. پتہ یہ چلا کہ مسجد کروڑوں کی ہو، مسجد سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہونے والا. وڈالہ میں انقلاب مسجد سے نہیں آئے گا، وڈالہ میں انقلاب امام سے آئے گا. اس لیے کہ مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے. مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے. مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے. اگر مسجد 10 کروڑ کی ہو اور امام ناظرہ خواہ ہو، لوگ جہالت میں پڑے رہیں گے. اور اگر مسجد کھجور کی شاخ، تنا اور پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام الانبیاء ہو، تب مقتدی ابو بکر پیدا ہوتے ہیں، عمر پیدا ہوتے ہیں، طلحہ، زبیر و حنظلہ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے توحید و رسالت کے شہدائیوں، اپنے امام کی قدر کرے، دستبوسی کرے، جمعے میں 50 روپے کا مصافحہ بھی کرے، مہینے میں ایک بار اپنے گھر میں بلائے تاکہ آپ کی بیٹی مرتد نہ ہو پائے، مشرکہ نہ ہو پائے، آپ کے یہاں نواسا کافر و مشرک پیدا نہ ہو، دینی ماحول لائے. ہر گھر میں علماء کی آمد و رفت رہے. مہینے میں نذرانہ بھی دے، کیونکہ 500 روپے بلکہ 50 روپے کے بدلے میں وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ حدیث بتا رہے ہیں، وہ قرآن بتا رہے ہیں. اور یاد رکھے، مسجد کے مکتب میں اپنے بچے کو کنٹینیو بھیجتے رہے. اگرچہ وہ اسکول جا رہا، جانے دے. میں کانوینٹ کا مخالف نہیں ہوں، میں ABCD کا مخالف نہیں ہوں، میں ڈاکٹر کا مخالف نہیں ہوں، میں انجینئر کا مخالف نہیں ہوں. بس ہونا یہ چاہیے آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، اسکول میں جانے دے، مگر 1 گھنٹہ کے لیے مکتب میں بھی بھیجے. جو صبح اسکول جاتا وہ شام میں مکتب میں آئے، جو شام میں اسکول جاتا وہ صبح میں مکتب میں آئے. اور ایسا نہیں کہ قرآن پڑھ لیا تو چھوڑ دیا. قرآن پڑھنے والا دین نہیں سمجھتا ہے، قرآن سمجھنے والا دین سمجھتا ہے. قرآن خوانی کا نام دین نہیں ہے، قرآن دانی کا نام دین ہے. اس لیے کنٹینیو بچے کو اردو بھی پڑھائے. 1 دن 2 دن 3 دن، 10 سال 12 سال کالج کر رہا، ڈاکٹر بن رہا ہے، مکتب میں بھی بھیجے. اب اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں بنے گا، ڈاکٹر امین میاں بنے گا، ڈاکٹر سجاد عالم مصباحی بنے گا. اس لیے ایک ساتھ میں ڈاکٹر بن رہا ہے، ادھر مکتب بھی آتا رہے تو کنز الایمان پڑھے گا، فتاوی رضویہ پڑھے گا. ایک طرف جہاں انجیکشن لگائے گا، لوگوں کا علاج کرے گا، تو دوسری طرف اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے گا. وما علینا الا البلاغ سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ اپنے بچے کو مکتب میں ضرور بھیجیں. اینی ہاؤ کنڈیشن مکتب بھیجنا مت چھوڑیے گا. یہ بہت بنیادی بات ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا تب قیامت آئے گی. وہ حدیث آنے والی تھی بخاری شریف میں. علماء جب تک نہیں جائیں گے قیامت نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ وڈالہ میں جو عالم ہے ان کو مضبوطی سے سنبھال کے رکھے. جب تک وہ ہے قیامت نہیں آ سکتی ہے. جب تک علماء ہے قیامت نہیں آ سکتی ہے. دائیں طرف ایک آدمی کھینچ رہا، اب بائیں طرف 99 آدمی کھینچ رہا ہے. انسان کدھر جائے گا؟ بائیں طرف جا رہا ہے، بائیں طرف جا رہا ہے. اس لیے
اس ایک طرف والے پہ توجہ دے. وہ امام صاحب ہے, وہ مؤذن صاحب ہے, وہ نمازی لوگ ہیں, وہ نیک اور صالح لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا اور اہل بیت حضور ابر ملت جیسی شخصیت بھی عطا فرمائی ہے. جہاں ہم علماء کی قدر کرتے ہیں وہاں سادات اعظام کے جوتیوں کی خاک کو سر کا تاج سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون, ان کا علم حضور ابر ملت کے سینے میں موجزن ہے. قریب ہی میں خانقاہ عالیہ قادریہ خانقاہ بھی ہے. جس اسٹیج پر علماء ہو اور سادات اعظام ہو وہ اسٹیج یقیناً کامیاب اور مقبول ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن شریف, حدیث شریف, فقہ شریف پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.